اور پھر ان کے اگر فضائل کی بات کی جائے، ان کے کمالات کی، ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو کیا کہنا ان کے اخلاق کا، ان کے کمالات کا. ایسی ایسی باتیں ان کے بارے میں روایات کا ذکر ہوئی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ہم صرف ایک روایت کو آپ کے سامنے کتاب ہی کے الفاظ پیش کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ امام رضا کس اخلاق کریمانہ کے مالک تھے. جبکہ آپ سید و سردار، فرزند رسول، امام وقت، حجت خدا تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اخلاق کتنا کریمانہ تھا کہ جو رسول اللہ کے اخلاق سے مشابہ تھا. ابراہیم ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی جو عظیم اخلاقی خصوصیات ہیں وہ یہ تھی، اور یہ جو خصوصیات ہیں وہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں دیکھی، بلکہ کنٹینیوسلی امام کی زندگی میں موجود تھی. امام کا طور طریقہ ہی یہی تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کسی کو اپنی گفتگو سے ناراحت کیا ہو، اپنی گفتگو سے ناراض کیا ہو اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں کہ جس سے سامنے والا اذیت محسوس کرے اور تکلیف محسوس کرے. میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہرگز نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی بات کاٹی ہو، بلکہ آپ دوسرے شخص کی گفتگو ختم ہونے تک صبر فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج یہی اوصاف کچھ ان کے حقیقی وارثین اور جو ان کی سیرت پر عمل کرنے والے علماء کرام ہیں ان کے انداز میں نظر آتی ہے کہ وہ مکمل بات مخالفین کی سنتے ہیں، ختم ہونے دیتے ہیں کہ وہ کیا بات کہتے ہیں، اس کے بعد اطمینان سے جواب دیتے ہیں. وہ دوسروں کا طور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات مکمل نہیں ہونے دیتے اور ہماری بات کاٹ دیتے ہیں، لیکن ائمہ علیہم السلام کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اماموں کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ وہ کسی کی بات کاٹے، دوسرے شخص کی مکمل گفتگو سنتے تھے اور اس کے بعد اپنی بات کو بیان فرمایا کرتے تھے. تیسری بات کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی محتاج کو خالی ہاتھ لوٹایا ہو. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی محتاج کو خالی ہاتھ لوٹایا، بلکہ اپنے استطاعت کے مطابق اس کی مدد فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا کہنے. اور حقیقت یہی ہے. ایک شخص مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا. ظاہر مدینہ کا واقعہ ہے یا خراسان کا واقعہ ہے. مولا رضا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بلکہ مدینہ کا واقعہ، کیونکہ جو شخص تھا وہ خراسانی تھا، اور اس خراسانی شخص نے یہ کہا کہ اے امام رضا، میری خراسان میں جائیداد موجود ہے اور خراسان میں میرے پاس مال و املاک موجود ہے، لیکن میں یہاں سفر میں آیا ہوں تو مجھے لوٹ لیا گیا اور میرے پاس مال و اسباب ختم ہو گئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ میری مدد کر دیجیے. اور ویسے واقعاً وہ بہت زیادہ ویل سیٹلڈ آدمی تھا اور بہت امیر آدمی تھا، اور اس نے بہت شائستہ انداز میں محفل کے اختتام پر اور خلوت میں اس نے اپنی یہ عرضی کو پیش کیا. تو امام رضا علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے اس سے جواب دیا، اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبر کرو. اس نے کہا کہ مولا آپ جتنا مجھے عطا فرمائیں گے میں اپنے وطن پہنچ کر اور خراسان پہنچ کر آپ کی جانب سے اتنا ہی مال غریبوں میں تقسیم کر دوں گا اور صدقہ کر دوں گا. میں کوئی ایک پیسہ بھی اپنے اوپر نہیں رکھوں گا اور اپنے استعمال میں نہیں رکھوں گا. جتنا پیسہ آپ نے دیا ہوگا وہ استعمال کرنے کے بعد اپنے وطن جب پہنچوں گا تو اتنا ہی پیسہ پھر میں راہ خدا میں انفاق کر دوں گا اور آپ کی نیابت میں اور آپ کے نام پر کروں گا. امام رضا نے اس کی بات سنی اور پھر اپنے بیت الشرف میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پردے کے پیچھے سے امام رضا علیہ السلام نے ایک تھیلی نکالی اور ایک گھٹری امام رضا نے اس کے سپرد کی اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ. اور پھر آگے ارشاد فرمایا، کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری جانب سے پھر تم زحمت اٹھاؤ اور ہماری جانب سے صدقہ کرو، یہ مال بھی تمہارا ہو گیا اور وہ مال جو ہمیں تم دینا چاہتے تھے وہ بھی تمہارا مال ہے. اور اس طرح سے مولا رضا علیہ السلام نے اسے رخصت کی. بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اے امام رضا، آپ نے تو اس کے اوپر واقعاً حد سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کیوں پردے کے پیچھے چلے گئے اور اس طرح سے آپ نے سخاوت کی اور اس طرح سے آپ نے اس کو مال دیا؟ کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا آبرومند شخص تھا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی آبرو ریزی کروں، میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کی بے عزتی کروں. کیا خوبصورت درس ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام نے ہمیں دیا ہے. اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام اگر کسی کے بارے میں بیان فرما بھی رہے ہیں تو پہلے خود عمل کیا اور پھر بیان فرما رہے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی محتاج کو خالی ہاتھ لوٹایا ہو، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ اس کی مدد فرماتے تھے.
اور پھر آگے کہتا ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو غلط الفاظ سے بلایا ہو، استغفر اللہ، کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ایک عجیب کانسیپٹ ہے، اور کبھی کبھار لوگ اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں کہ جب ہم درس کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیں غریبوں کا اور جو مزدور طبقہ ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ملازمین کی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، انہیں سلیقے سے شائستگی کے ساتھ بلانا چاہیے، جس طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی حفاظت اور کفالت کی ہے، اور اس طرح سے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور گویا انہیں اپنی رفاقت کے اندر لے لیا، اپنی دوستی کے اندر لے لیا۔ اس طریقے سے ہمارا برتاؤ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کبھی کبھار جواب دینے والے یہ جواب دیتا ہے کہ آپ ہمیں جناب زہرا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتے ہیں کہ جناب فضہ کے ساتھ جیسا انہوں نے سلوک کیا ویسا ہم سلوک کریں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والیاں ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو خادم ہیں اور نوکر ہیں، وہ بھی تو کم از کم حضرت فضہ کی سیرت پر عمل کریں۔ وہ اگر فضہ کی سیرت پر عمل کریں گے تو پھر ہم حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کریں گے۔ اگر اس طرح سے انسان جواب دے گا تو پھر تو کبھی بھی انسان صحیح راستے کی طرف نہیں آ سکے گا۔ اور اگر یہ سوچ ہو انسان کی تو نبی اکرم تو پھر یہی سوچ کے ساتھ پہلی ہی دفعہ میں پھر اپنے ماتحتوں کو سے انکار اور اپنے ماتحتوں کو بھگا دیں کہ اگر تم ٹھیک نہیں ہو، اگر تم صاحب کردار نہیں ہو تو پھر ہم بھی صاحب کردار نہیں ہیں، پھر ہمارا بھی وہ اخلاق نہیں ہے کیونکہ تمہارا اخلاق برا ہے۔ اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ کا بھی اخلاق اگر جناب فضہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ صاحب کردار تھی اس لیے صاحب کردار تھی، اگر یہ ہوتا تو پھر جو باقی افراد تھے اور باقی کبھی کبھار کنیزوں کے واقعات ان کے سامنے آتے ہیں اور کوئی خاتون آتی ہیں سوالات کرنے کے لیے اور وہ بے تحاشا سوالات کر جاتی ہے اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تب بھی حضرت زہرا سلام اللہ کا اس کے لیے بھی جواب بڑا شائستہ جواب ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، میں کسی پریشانی کے اندر نہیں ہوں، مجھے کوئی تو نے تکلیف نہیں دی ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں تیری مشکل کشائی کرتی ہوں اور میں تیری پریشانی کو حل کرتی ہوں۔ تو یہ جواب سن کر کبھی کبھار آج کے دور میں ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سامنے والے یہ کہیں کہ پہلے آپ ویسا بنیں پھر ہم ویسے بنیں گے۔ جس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات کے اندر یہ کہا جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں مولا متقیان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، تو سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ اگر میری بیوی حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کرے گی تو پھر میں مولا علی کی سیرت پر عمل کروں گا۔ یہ اگر انسان جواب دے گا تو کبھی بھی اچھائی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ دنیا تو بھری ہوئی ہے برے لوگوں سے بھی اور اچھے لوگوں سے بھی، کبھی کبھار اچھے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور کبھی برے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ تو برے لوگوں سے واسطہ پڑنے کے بعد ہمیں برا نہیں ہونا ہے، اور اچھے لوگوں سے اگر واسطہ پڑ جاتا ہے تو ہمیں اچھا ہی رہنا ہے کہ جیسے ہم ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اچھائی کی طرف قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مولا رضا علیہ السلام اپنے ساتھ خادموں کو رکھا کرتے تھے، اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو رکھا کرتے تھے، اور بطور خاص کہا کرتے تھے کہ جو مزدور ہیں جو کام کر رہے ہیں انہیں بلاؤ، جو کارگر ہیں جو کام کر رہے ہیں انہیں بلاؤ، پہلے وہ دسترخوان پر آ کر بیٹھیں اور وہ کھانا تناول کر لیں، اس کے بعد ہم دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ یہ بھی سیرت امام رضا کے اندر ملتا ہے، جو بالکل برعکس ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اشراف طبقہ آئے گا، سب سے پہلے بڑے افراد آئیں گے، اور اس کے بعد جو مزدور طبقہ ہے، اور اس کے بعد جو بیچارہ اور لاوارث طبقہ ہے وہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ اگر ہم انہیں پہلے نہ بھی بٹھائیں تو کم از کم اپنے ساتھ بٹھا دیں، اپنے ساتھ ان خادموں کو بھی بٹھائیں۔ اور بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہم نے منظر دیکھا ہے ماشاءاللہ سے، بہت ساری بڑی تعداد مومنین کی ایسی بھی ہے کہ جن کے یہاں جو کام کرنے والے، چاہے ڈرائیور ہوں، چاہے نوکر ہوں، چاہے کوئی بھی ماسی ہوں، اور کسی بھی طرح سے ان کی خدمت کرنے والے افراد ہوں، ان سب کو اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو تبلیغ ہوتی ہے، اس تبلیغ کا کیا کہنا، اور اس وہ تبلیغ جو اثر رکھتی ہے وہ بہت زیادہ کبھی کبھار ہوتا ہے اثر میڈیا کے مقابلے میں، ممبر کے مقابلے میں، اور دوسرے ذرائعوں کے مقابلے میں، کہ جو 1 to 1 سامنے انسان اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ وہ ہمارا درس ہے کہ جو ہم نے اپنے مولویوں سے سنا ہے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ویسے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ مولا رضا علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ تھا کہ اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو
ساتھ بٹھائے بھی کرتے تھے اور کبھی غلط الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اور پھر وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ہرگز نہیں دیکھا کہ آپ کسی کے سامنے بلند آواز سے قہقہ لگاتے ہوں اور حضرت کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے اور تبسم فرماتے ہوئے دیکھا. پھر کہتے ہیں کہ جب محفل ختم ہوتی تو دسترخوان بچھاتے، تمام غلاموں کو حتیٰ کہ اپنے دربانوں اور خاک روبوں کو بھی دسترخوان پر بلاتے ہیں، جو بات ہم نے ابھی عرض کی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ مولا رضا علیہ السلام راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے اور رات کے اکثر حصے میں بیدار رہتے تھے اور شب بیداری فرمایا کرتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے. اور امام رضا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، بالخصوص مہینے میں 3 دن ضرور روزے رکھا کرتے تھے. البتہ ان دنوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے 3 دن تھے. بعض نے کہا کہ پہلے دن 3 دن تھے، بعض نے کہتے کہ 13، 14 اور 15 تاریخ تھی، بعض نے کچھ اور باتیں بیان فرمائی ہیں کہ پہلی اور آخری جمعرات کو درمیان میں ایک جو بدھ آتا ہے 10 تاریخ گزرنے کے بعد، تو ان 3 دنوں میں مولا رضا علیہ السلام بطور خاص روزے رکھا کرتے تھے. اور پھر فرماتے تھے کہ یہ 3 دن ایسے ہیں کہ جن کے روزے سارے سال کے روزے کے برابر ہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق ساری زندگی کے روزے کے مطابق ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں راوی کہ آپ اکثر و بیشتر کام کار خیر انجام دیتے، صدقہ چھپ کر دیتے، اکثر نیک کام رات کی تاریکی میں انجام دیتے. اس بنا پر اگر کوئی یہ گمان کرے کہ مقام مرتبہ فضیلت و شخصیت کے اعتبار سے صرف انہیں ہی دیکھا ہے تو اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ مولا رضا علیہ السلام سے بڑھ کر اور کوئی بھی اخلاق کریمانہ رکھنے والا نہیں تھا. یہ مولا رضا علیہ السلام کی سیرت کے کچھ حصے تھے جو ہم نے آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مولا رضا علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مولا رضا علیہ السلام کے ساتھ زندگی اور موت نصیب فرما، ان کی زیارتوں کی توفیق عطا فرما، اور مولا رضا علیہ السلام کے سچے عاشقین میں ہم سب کا نام شامل فرما. مولا رضا کی شفاعت کے بارے میں روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ موت کے وقت، قبر کے وقت، پل صراط پر مولا رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. پروردگارہ ہر مقام پر اپنے مولا آقا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، اور امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ان کے آخری وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے عاشقین محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.